ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد میرے دوستو عزیزو، حضرات علماء کرام موجود ہیں اور تحریک لبیک پاکستان ضلع ٹانگ کے عہدیداران اور ارکان بھی موجود ہے۔ آج کی یہ محفل اور قریشی صاحب نے جو خیرات کی ہے، ان کا عنوان کچھ اس قسم کا ہے کہ قریشی صاحب کے صاحبزادے محمد جواد قریشی صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہوا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلامی کا دم بھی بھرتا ہے، وہ داڑھی کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمل کے لیے کامل نمونہ موجود ہے۔ یہ تقریر آپ لوگ سن چکے ہیں، اب زیادہ وقت نہیں، بالکل اختصار کی طرف میں لاتا ہوں بات کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تام لو، اور جس کام سے اللہ کے محبوب نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ۔ تو داڑھی جو ہے وہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ دائمہ مستمرہ ہے، بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی داڑھی مبارک ایک مٹھی پر داڑھی رکھتے تھے۔ داڑھی کا کم کرنا، چھوٹا کرنا یا منڈوانا، حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ہر کوئی اس بات سے واقف ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ سنت کے مطابق مٹھی پر داڑھی رکھنا حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت پاک اور حضرات انبیاء کرام ان سب نے سنت کے مطابق، ان کی داڑھی مبارک سنت کے مطابق تھی، کسی نے اس کو چھوٹا نہیں کیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے۔ اگر داڑھی مٹھی پر نہیں تو اس داڑھی کو ہم وہ داڑھی نہیں کہہ سکتے جس کا ہمیں شریعت مبارکہ نے تعلیم دی۔ منڈوانے والا اس کو ہر کوئی جانتا ہے، اس طرح حد شرع سے کم کرنے والا وہ بھی حرام ہے۔ اور حتیٰ کہ رب تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی تسبیح یہ ہے سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت دی، مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا، خوبصورت بنایا، اور عورتوں کی خوبصورتی وہ مینڈیوں کے ساتھ ہے، ان کو مینڈیوں کے ساتھ خوبصورتی دی ہے۔ سرکار کریم نے فرمایا وقف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، وقف الشوارب، اور مونچھوں کو پس کرو۔ تو داڑھی بڑھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی اعفاء اللحیہ، داڑھی کے بڑھانے کے متعلق۔ تو داڑھی بڑھانا، مٹھی پر داڑھی رکھنا انبیاء سابقین، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کو حد شرع سے کم کرنا یہ حرام ہے، حد شرع سے کم کرنا حرام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدگی سے ہاتھ میں داڑھی پکڑ کر ہمیں بتایا کہ داڑھی کس حد تک رکھنی ہے۔ اور اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ تقلید الصحابی یہ واجب ہے، صحابی کی تقلید بھی واجب ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اولاد سے، اپنے ماننے والوں سے، جہاں تک ہماری بات چل سکتے وہاں تک ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دینی اسلامی فضا بنائے
اور اس کے بنانے کے لیے ہم کوشش کریں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائے، لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آج سیکولر اور لادینی نظریات والے لوگ ہمارے اندر ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے کہ شاید ہم خود یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمارے اندر پھیلایا جا رہا ہے اور ہم بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم قصداً اس طرح کہتے ہیں، ہمیں ان کے خطرات کا پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے ہی منہ سے لوگ وہ باتیں سنتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے اندر ایک بات ہے، اگر کوئی بندہ نمازی بن گیا، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، یا سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھ لی، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مولوی بن گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید مولوی بننا بڑا آسان کام ہے۔ یا آپ کے بی اے اور ایم اے، بہت سارے ہمارے بچوں نے پرائیویٹ کر کے کبھی اسکولوں میں گئے بھی نہیں، یا آپ کے ایم اے اور بی اے کر گئے ہیں، لیکن مولوی بننا اتنا سوکھا کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ 10 سال مدرسے میں رہ کر باہر جب آتے تو پھر بھی درس نظامی کو نہیں سمجھتے کہ درس نظامی ہے کیا۔ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے درس نظامی پڑھانا، نہ مولوی بننا اتنا آسان کام ہے، لیکن لوگوں نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے۔ جس نے داڑھی رکھ لی تو کہتے مولوی بن گیا، اور پھر ہمارے یہ سیدھے سادے مسلمان بھی کہتے ہیں مولوی بن گیا تو، حالانکہ 5 وقت نماز ہے جو صرف مولوی کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے جو مولوی کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اس سے ان کا مقصود کیا ہے کہ یہ دینی پیشہ، یہ امامت کا مسلح، یہ ممبر و محراب کو اتنا لوگوں کے نظروں میں کمزور کیا جائے کہ کوئی اپنے بچوں کو مولوی نہ بنا سکے۔ لیکن اب تو معاشرے نے ثابت کر دکھایا کہ جو ڈگریاں لی ہے جن لوگوں نے، وہ سبزی والی ریڑھی پر کڑے ہیں، اور الحمدللہ آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا۔ بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ انہیں رزق اور روزی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک، یا رسول اللہ، لبیک، یا رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ۔ تو یہ سیکولر نظریات جو ہم لوگوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے کسی نے غلطی کر لی تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی بھی رکھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حاجی بھی ہے، یعنی جو دین کا کام کیا ہے نا ایک، اس پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانے شروع کر دی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے، یہ کچھ دوسرے یار لوگوں کی پہنچائی ہوئی بات ہے۔ اب کیا مطلب، ایک غلطی تو کر لی، داڑھی بھی نہ رکھتا، ایک غلطی تو کر گیا، حج نہ کرتا جو فرض ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو صرف دین کو مذاق بنانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں دین کو حقیر بنانے کے لیے، یا دینی پیشہ رکھنے والے لوگوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے، دین کا نام لے کر، مولوی کا نام لے کر، صوفی کا نام لے کر، اور داڑھی اور حاجی، حج اور عمرہ کا نام لے کر مکہ بھی دیکھ کر آئے، پھر بھی اس طرح کرتے۔ میں بہت سارے تو اور بھی نام دے سکتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہو کر اس طرح کرتا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے خان نواب چودھری کا بیٹا ہو کر یہ کام کر رہا ہے، معزز شخص کا بیٹا ہو کر یہ کام کر رہا ہے، فلاں کا بھائی ہو کر یہ کام کر، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ میں بھی ملوث، آپ بھی ملوث، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ باتیں ہمیں کس نے سکھائی، کہ بلا وجہ دین کی تضحیک اور مذاق اڑانے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہم لوگ اپنے خود ہی ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی ہندو نے آ کر، یہودی نے آ کر، عیسائی نے آ کر یہ باتیں ہمیں کی، خود کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہ بات کر رہے ہیں۔ تو غلطی جہاں پر بھی یہ غلط ہے، غلطی کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ جس نے جو غلطی کی اس غلطی کو برا کہو، نہ کہ اس کی وجہ سے داڑھی کو یا حج اور عمرے کو یا اسی طریقے سے مولوی اور صوفی ہر ایک کو بنا کر دین کے تضحیک کا موقع لوگوں کو نہ دو، دین کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ ایک تو گناہگار ہوتا ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، لیکن جو استخفاف اور مذاق کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جو دین کا مذاق اڑاتا ہے یا داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، تو حضرات علماء کرام موجود ہے، فقہائے کرام نے اسے کافر کہا ہے، کفر کا فتویٰ دیا۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو روزہ نہیں رکھتا، گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا،
لیکن دین کے وقت سالن کو داغ دے کر کہ 10 گھروں تک ان کی خوشبو پہنچے، یہ جو ہے نا رمضان کا احترام کرنے والا ایک گنہگار جو چپ چپا کر پیتا بھی ہے، کاتا بھی ہے، لیکن دن کے وقت وہ ٹھنڈا پانی فریج سے نہیں منگواتا کہ ٹھنڈا پانی پی لو، جیسے تیسے کر لیا پانی پی لیا، لیکن باقاعدہ سے ٹھنڈا پانی منگوا کر 10 بندوں کو اوروں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کو روزہ نہیں ہے، تو یہ مذاق اڑانے والا ہوا، یہ مذاق اڑانے والا ہوا۔ مہربانی کرو، گنہگار ہر ایک ہے، لیکن دین کا مذاق، وہ کام چھوڑ دو جس میں دین کا احترام نہ ہو، وہ کام چھوڑ دو جس میں آپ یہ محسوس کریں کہ میں دین کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اگر ان کاموں کو چھوڑ دیا پھر بھی رب تعالیٰ مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو عزیزو، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور عہدیداران موجود ہیں، یہ ایک پاک اور نیک مشن ہے، اور اس مشن پر اس کا مقصود کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ سیکولر اور لادینی نظریات سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، ان چیزوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، اور اگرچہ الحمدللہ اہل سنت کا ہر محاذ پر کام جاری ہے، مدارس ہو، مساجد ہو، دعوت و تبلیغ ہو، ہر محاذ پہ الحمدللہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا، لیکن کچھ لوگوں کو، بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا گیا کہ اس محاذ پر بھی کام ہونا چاہیے۔ بالکل کام یا تو تھا نہیں، اگر تھا تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ الحمدللہ اس محاذ پر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دوست احباب کو گلے شکوے بھی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم تقریر کریں تو تقریر کا طریقہ وہ بتاتے کہ اس طریقے سے تقریر کریں، وہ بھی ان کو خوش نہیں ہے۔ اگر کوئی جس انداز میں دینی مذہبی بندہ چلتا ہے لوگوں کو خوش نہیں ہوتا، اور یہ یاد رکھو کہ یہ جنت کی صفت ہے، ما تشتہی انفسکم، جیسے آپ چاہے اس طرح ہو جائے، یہ صرف اور صرف جنت کی صفت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی آپ میری طبیعت کے خلاف چلیں گے اور میں آپ کی طبیعت کے خلاف چلوں گا، لیکن دینی اور مذہبی طور پر جس کے لیے بزرگوں نے آنسو بہائے، اس محاذ پر بھی اہل سنت کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے وہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن جب آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے مساجد مدارس کے لیے فارغ ہو جائیں گے، لیکن جتنے آپ پیچھے چلتے جائیں گے، بامر مجبوری امام صاحب بھی آئے گا، مولوی صاحب بھی آئے گا، مفتی صاحب بھی آئے گا، ہر کوئی آگے بڑھے گا، اس محاذ پر کام کرے گا، لیکن جب آپ اس محاذ کو اپنائے تو آپ کا امام مسجد کے لیے فارغ ہوگا، آپ کا مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے فارغ ہوگا، آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہم دے رہے ہیں، آپ لوگ آگے بڑھے، تحریک لبیک پاکستان کو مضبوطی سے تام لے اور اس کے لیے کام شروع کر دے، ان کے منشور کو بھی سمجھے، ان کے دستور کو بھی سمجھے، اس کے کام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھ کر اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے، تاکہ جن کو آپ مذہبی طبقہ کہتے وہ اپنے کام میں لگ جائے۔ پاکستان بھی تو ہم نے بنایا تھا، کسی اور کا بنایا ہوا نہیں تھا، ہمارا کبھی نے بنایا، اسی پاکستان کو بنا کر اپنے خانقاہوں میں مدارس میں چلے گئے، پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ پھر سن 77-74 میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہم پیچھے تھے، لیکن جب آپ لوگوں سے کام نہیں ہو سکا تو نورانی سے قبلہ میدان میں آ گئی، پھر سستی اور غفلت لاپرواہی کے شکار ہو گئی، پھر ضرورت ہوئی دین کے لیے، ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کے لیے، پھر مذہبی لوگ میدان میں آ گئے، اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کام کو آپ لوگوں کے حوالے کیا، اور ہم ہی میں سے کچھ نوجوان آگے بڑھ کر، اگر میرا نام چلتا ہے تو برائے نام ہے، میں ضرور سپورٹ کرنے والا ہوں، لیکن لبے کا کوئی عہدہ میرے پاس نہیں، قریشی صاحب کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں، آپ ہی لوگوں میں سے کچھ بندے تھے جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس مشن کو چلایا اور آگے بڑھایا۔ ان لوگوں کے خدمات تھے، حالیہ الیکشن میں کس کے خدمات کتنے تھے، میری نظروں میں نہیں، تحریک کی نظروں میں نہیں، کسی کمیٹی کی طرف سے نہیں، لیکن قریشی صاحب نے جس کو سمجھا مناسب کہ اس نے زیادہ کام کیا، تو قریشی صاحب کی طرف سے، تحریک کی طرف سے نہیں، قریشی صاحب کی طرف سے ان کے لیے کچھ تحائف کا انتظام کیا گیا ہے کہ ان بندوں کو قریشی صاحب یہ دے گا، اور یہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، میری طرف سے بھی ہونی چاہیے، ہر ایک کی طرف سے ہونی چاہیے
کہ ویسے دنیاوی سیاست تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن دین اور مذہب کے لیے سیاست کرنا اور پھر اس کے لیے کام کرنا اور پھر اس کام کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا، یہ کتنا مشکل کام ہے، اس کو وہی جان سکتا ہے جو اس میدان میں ہے۔ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتا ہے نا کہ تماشبین جو ہے نا وہ کھلاڑی سے زیادہ ماہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یوں کرنا تھا یوں کرنا تھا، باہر جو تماشا کرتے ہیں وہ بتانے کے لیے بڑے تکڑے ہوتے ہیں، لیکن خود میدان میں آ کر وہ کام کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، اس کو وہی جانتے ہیں جو میدان میں کھڑا ہے۔ تو ہمارے جن بچوں کی اس سلسلے میں خدمات ہے، ان کے خدمات کو سراہا جاتا ہے، ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں ترقی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ قریشی صاحب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور انشاءاللہ ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ جو دینی مذہبی کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔